حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زہر آلود بکری لے کر آئی۔ آپ نے اس سے کچھ گوشت تناول فرمایا، پھر اس عورت کو آپ کے پاس لایا گیا، پس آپ سے کہا گیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں ہمیشہ اس زہر کو نبی کریم کے حلق کے کوے میں پہچانتا رہا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اچھا یہ جو ہے نا کہ کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا بخاری کی اس روایت میں کچھ نہیں ہے، مسلم کی روایت میں کہ سرکار نے منع فرما دے کہ نہیں اس کو قتل مت کرو۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر میں ہمیشہ اس زہر کو نبی کریم کے حلق کے کوے میں محسوس پہچانتا رہا، یعنی وہ اثر لوٹتا رہا۔ تو یہ یہودن نے گویا کہ ایک بکری آپ کو تحفتاً دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر کے تناول فرمایا، اور وہ زہر آلودہ تھی اور وہ آپ میں اثر کر گیا۔ اور اس کے 3 سال تک اس کے بعد آپ 3 سال تک دنیا میں جلوہ افروز رہے، اور اس کے جو درد کی کیفیات تھی وہ آپ محسوس کرتے رہے تھے، اور پھر یہ زہر عود کرایا، اور اس کی وجہ سے بھی یعنی ایک ظاہری سبب جو ہے آپ کی وفات کا یہ بھی بنا ہے۔ یہ تمام علماء نے باتیں لکھی ہیں۔ اب چند باتیں اس میں پہلے سمجھیں، پھر ہم ساری باتوں پہ ڈسکس کرتے جائیں گے کہ یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری دی۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کا تحفہ بھی قبول کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ باعث فتنہ نہ ہو اور شریعت نے منع نہ کیا ہو۔ تو اجنبی عورت کا تحفہ قبول کرنا، جیسے گرل فرینڈ کا کر لیا، یا محلے کی کسی عورت کا کہ جس سے خامخواہ گناہ کے دروازے کھلے، منع ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے خاندان میں بعض اوقات ایسے ہوتی ہیں کہ بچہ بڑا ہوتا ہے، سالگرہ منا رہے ہیں، تو کچھ رشتہ دار خواتین ہوتی ہیں جو گفٹس وغیرہ لے کر آتی ہیں، تو وہ قبول کیے جا سکتے ہیں، ورنہ اجنبی عورت سے بہرحال تحفہ قبول کرنے میں تو احتیاطی کرنی چاہیے۔ یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، اور جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ غیر مسلمین سے سرکار نے جو تحفے قبول فرمائے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا ان کی دل جوئی ہو اور وہ اسلام کی طرف اپنے میلان کو محسوس کریں اور آہستہ آہستہ قریب آ کر مسلمان ہوں۔ یہ صحیح مصلحت تھی۔ اب اس میں زہر ملا ہوا تھا، سرکار نے کچھ کھا لیا۔ یہ دوسری روایت میں ہے کہ سرکار نے صحابہ نے ہاتھ بڑھائے تو سرکار نے فرمایا رک جاؤ، اور فرمایا کہ یہ جو دستی میرے ہاتھ میں ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس بکری کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام رک گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا، یعنی ایک روایت کے مطابق تناول فرمایا، اور آپ نے بھی، اور دونوں کو یہ پھر اس کے معاملات محسوس ہوئے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زہر آلود بکری میں زہر تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول کیوں فرمایا؟ کیا آپ نے جان بوجھ کے زہر کھایا؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں معلوم نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کا مطلب ہے آپ کو علم غیب حاصل نہیں ہے، ورنہ تو آپ فوراً بتا دیتے۔ ان دونوں باتوں کی وضاحت یہ ہے کہ یقیناً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک یہ علم نہیں تھا کہ اس بکری میں زہر ملا ہوا ہے، ورنہ زہر آلودہ چیز کو جان بوجھ کر کھانا یہ تو غلط ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مبتلا مت کرو، تو اس لیے یہ تو جائز نہیں تھا۔ اب یہ یقیناً بات ثابت ہوئی کہ سرکار کو اس وقت تک اس کا علم نہیں تھا۔ تو اب اس روایت کو یہ بنیاد بنانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں تھا بالکل غلط ہوگا، کیونکہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتدریج علم دیا گیا، آہستہ آہستہ علوم دیے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک وقت میں آپ کو ایک چیز کا علم نہیں، لیکن بعد میں اس کا علم دے دیا گیا، حتیٰ کہ وفات تک ما کانا وما یکون کی تکمیل ہو گئی۔ ما کانا جو ہوا، وما یکون اور جو ہوگا۔ حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بڑی طویل حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد ممبر پہ جلوہ اقدس افروز ہوئے اور آپ نے بیان شروع کیا حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا، پھر ظہر پڑھی، پھر بیٹھ گئے، عصر تک بیان فرمایا، عصر کی نماز پڑھی، پھر تشریف فرما ہوئے، مغرب تک بیان فرمایا، اور فرمایا کہ مخلوق کی پیدائش سے آپ نے بیان شروع کیا اور قیامت تک جو کچھ ہونے ہوا اور جو کچھ ہونے والا تھا سب بیان کر دیا۔ وَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے یا وہ تھا کہ جس نے اس کو زیادہ یاد رکھا۔ تو یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا گیا، لیکن آہستہ آہستہ دیا گیا، تو بتدریج علم، اور اس کو ہم مقید کرتے ہیں قرآن کے نزول کے ساتھ۔ پہلی آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا ثم انا علینا بیانہ،
پھر بے شک اس قرآن کا بیان ہمارے ذمہ کرم پر ہے، یعنی اے حبیب آپ کے سامنے قرآن کا بیان ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیان اس چیز کو کہتے ہیں جو مافی ضمیر کو ظاہر کر دے، جو ہمارے اندر چیز ہے اس کو ظاہر کر دے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کو بات بیان کرنے لگا ہوں ذرا سنیں، اور میں خاموش رہوں، تو آپ کہیں گے نا بیان کریں، بھائی بولیں، یعنی جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے، جو دل میں، اس کو باہر نکالیں۔ تو جب میں اس کو کروں گا تو آپ کہیں گے ہاں اب آپ نے بیان کیا۔ تو بیان وہ ہوتا ہے جو پوشیدہ چیزوں کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ پھر بے شک اس قرآن کا بیان ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اس کا مطلب ہے جیسے آیت نازل ہوتی اللہ تعالیٰ اس کے تمام لطائف، نکات، باریکیاں بھی آپ کو بتا دیتا تھا۔ اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، حتیٰ کہ 23 سال کی مدت میں، تقریباً 23 سال کی مدت میں قرآن پاک کا نزول تمام ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جب قرآن کا نزول تمام ہوا اس وقت تک سرکار کو تمام جتنے بھی اللہ نے عطا فرمانا چاہے تھے علوم غیبیہ دے دیے گئے۔ تو اب اگر فرض کر لیں کہ 4-5 آیت نازل ہوئیں اور پھر کوئی ایسا واقعہ آپ دیکھتے ہیں زندگی کے درمیان کا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، تو اس وقت علم نہ ہونا یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ سے علم غیب کی نفی پر دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ بعد میں تو ہو گیا۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ موت کے وقت تک، آپ کے وفات کے وقت تک تمام علوم آپ کو، یعنی جتنا اللہ نے دینا چاہے وہ تمام علوم آپ کو حاصل ہو گئے۔ یہ کوئی ثابت کر کے بتائے کہ نبی کریم فوت ہو گئے اور تب بھی آپ کو فلاں چیز کا علم نہیں دیا گیا، یہ آپ نہیں بتا سکیں گے۔ تو لہٰذا اس میں کوئی تان نہیں ہے، اور کوئی مطلب یہ کہ یہ نتیجہ نکالنا درست ہو سکتا ہے کہ جی نبی کریم کو علم غیب ہوتا تو بتا نہ دیتے۔ علم غیب یقیناً اللہ نے دیا ہے، یہ علم غیب عطائی ہوتا ہے اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن بتدریج، آہستہ آہستہ۔ لہٰذا اس میں علم غیب کی نفی پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو آپ نے گوشت تناول فرما لیا، پھر اس عورت کو لایا گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے کیا تاکہ میں آزمانا چاہتی تھی کہ اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہوں گے تو اس سے آپ ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کے نبی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ایسا کرنے نہیں دے گا۔ اس وجہ سے سرکار نے اس کو چھوڑ دیا، کچھ سزا نہیں دی۔ اب یہ جب اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا، چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا اللہ تو جانتا تھا، تو اللہ نے اپنے حبیب کو پہلے کیوں نہیں روک دیا؟ جب یہ معجزہ ظاہر ہوا جو حقیقتاً کمال الہی ہوتا ہے کہ بکری کا ایک حصہ بول پڑا کہ آپ اس کو نہ کھائیں کیونکہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے یا اس بکری میں زہر ملا ہوا ہے، تو یہ تو پہلے بھی ہو سکتا تھا نا، کہ جیسے سرکار ہاتھ بڑھاتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا اور بکری بولنے لگ جاتی ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ بعض علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے حبیب کسی کافر کی تلوار سے شہید کیے جائیں، کسی کو اس انداز سے میرے محبوب پر غلبہ حاصل ہو۔ لہٰذا پوری زندگی کئی جہادوں میں سرکار شریک رہے، لیکن آپ کے اوپر کوئی تلوار کا وار نہ کر سکا، ایسا کوئی وار نہ کر سکا کہ آپ شہید ہو جاتے۔ لیکن شہادت ایک مقام بھی بہت بلند و بالا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شہادت حقیقیہ کہلاتی ہے اس سے تو آپ کو محفوظ رکھا، لیکن جو شہادت حکمیہ ہے کہ اگر کوئی زہر کھا کے فوت ہو جاتا ہے اور اس زہر کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کو شہید حکمی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداً آپ کو 1-2 لقمے کھانے دیے تاکہ وہ زہر اندر پہنچ جائے اور پھر وہ عود کرے اور اس کے ظاہری سبب کی وجہ سے آپ کا وصال ہو اور آپ شہید کا مقام و مرتبہ بھی پالیں۔ تو یہ ایک حکمت علماء نے بیان فرمائی۔ اب ایک اور سوال اگر پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو زہر کھانے دیا، یہ چیز قابل گرفت ہے یا نہیں، یا یہ قابل اعتراض ہے کہ نہیں؟ تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز قابل گرفت نہیں ہو سکتی، قابل اعتراض نہیں ہو سکتی، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ثواب اور گناہ کب پیدا ہوتے ہیں؟ کہ جب آپ کسی کا حکم مانتے ہیں، یعنی اللہ رسول کا حکم مانتے ہیں تو ثواب، نہیں مانتے تو گناہ، جبکہ اللہ تعالیٰ پر تو کوئی حاکم ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے کسی بھی معاملے میں ناجائز کا، خراب کا، غلط کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود گناہوں کی نسبت کرنا، عیوب و نقائص کے اللہ کی طرف نسبت کرنا بے ادبی ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ فلاں گناہ کر سکتا ہے یہ کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کے حبیب چند لقمے کھا لیں اور یہ زہر پھر سبب
ظاہری بن جائے آپ کے وصال کا، تو اس میں اللہ کے لیے کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی گناہ کا ارادہ کوئی تھا؟ گناہ تو آپ کے میرے لیے ہوتا ہے نا، اللہ کے لیے نہیں ہوتا، تو اس لیے کوئی گرفت نہیں ہے۔